اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم کلاس نہم کی اسلامیات لازمی جو کہ نیو کورس کے ساتھ ہمارے نصاب کا حصہ بنی ہے، اس کے پہلے باب کو پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ باب اول، قرآن مجید اور حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس باب میں الف جز جو ہے یہ ترجمہ قرآن مجید کے عنوان سے دی گئی ہے۔ اسی کتاب کے تعارفی نشست میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ترجمہ قرآن مجید کے لیے 9th کلاس کی خاطر باقاعدہ ایک الگ کتاب جسے ترجمہ القرآن المجید کا نام دیا گیا وہ نصاب کا حصہ بنا دی گئی ہے، جس میں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتیں ہمیں ترجمہ القرآن کی کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے اس کی جو الف جز ہے وہ اسی ترجمہ القرآن المجید کی کتاب میں پڑھی جائے گی۔ تو باب اول کی با جز، جس کا ٹاپک ہے جی تعارف قرآن مجید، اور تعارف قرآن مجید میں قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تدوین کا جو لفظ ہے یہ عربی سے مشتق ہے، جس کا معنی بنتا ہے دوّنا یدوّن تدوینا، یعنی کسی بھی چیز کو کمپائل کرنا، ایک جگہ پر یکجا کرنا، جمع کرنا۔ تو اس ٹاپک میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے تمام عہد، تمام زمانے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور کس طرح کس مقام پر قرآن مجید کو جمع کیے جانے کا اہتمام کیا گیا وہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ حاصلات تعلم، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں، اور آخری پوائنٹ ہے جی قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو جی ہاں، سب سے بڑا مقصد اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کی جانب۔ لفظ قرآن قراءۃ سے ہے، جس کا معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک لفظی معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب،
یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو دنیا کے اوپر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آگے جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہاں پر یہ بات معزز سزائے کرام طلباء کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے کوئی اور کتاب اس کے بعد نازل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی برگزیدہ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بھی انبیاء کرام کی اعلیٰ مسند میں سے آخری ذات ہے کہ آپ کے بعد کائنات کے اوپر کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح آپ کی نبوت بھی اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، یہ کتاب بھی آخری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس سے آگے جی محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ حقانیت کہتے ہیں سچائی کو۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ اعجاز کا معنی ہے جی معجزہ، کرشمہ، یعنی قرآن کریم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کی حفاظت کے اہتمام کے پیش نظر اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ بھی ہے، مامون بھی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ جی ہاں، یقیناً آپ تمام الہامی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مختلف مقامات سے ان کے نسخوں کو بازار سے پرچیز کر کے دیکھیں اور کمپیریزن کر کے دیکھیں، ہر پبلشر سے جاری ہونے والا نسخہ آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ واحد کتاب یہ قرآن کریم ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کائنات کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، جب آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی حاصل کریں گے اس کا نسخہ، تو الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم میں آپ کو کسی بھی مقام کے اوپر کنٹراڈکشن نظر نہیں آئے گا، اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے
اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور بضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس سے آگے ہے جی قرآن مجید کی عالمگیریت۔ عالمگیریت کا مترادف ہے جی آفاقیت۔ آفاقیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کا پوری انسانیت کے لیے یکساں مفید ثابت ہونا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس سے آگے جی عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ عہد کہتے ہیں جی زمانے کو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور اور مبارک زمانہ میں قرآن کریم کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے جو ذرائع استعمال کیے گئے، اس میں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ 4 چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی پتھر کی سلوں پر، چمڑے پر، کھجور کی چھال پر اور اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر۔ اگر طلباء اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس دور کے تقاضوں کے پیش نظر ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا جن چیزوں کے اوپر کتابت عرف عام میں کی جاتی تھی۔ تو یہ 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، آپ نے خاص طور پر ان کو نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حفظ کر کے اپنے مبارک سینوں میں محفوظ بھی فرما لیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کتابت کا جو اہتمام تھا، اس اہتمام کے ساتھ ساتھ اس اہتمام کی وجہ سے قرآن مجید کو مکمل طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی مختلف چیزوں کے اوپر تحریر کرنے کے بعد محفوظ کیا جا چکا تھا۔ اس سے آگے آتا ہے جی عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو
سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا۔ معزز سازہ کرام، آپ نے طلباء کو یہاں پر نوٹ کروانا ہے کون سی جنگ میں حفاظ کرام شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ۔ جنگ کے بعد کنہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے، یعنی صحابہ کرام کی مشاورت کے ساتھ اس عظیم کام کا آغاز کیا گیا۔ اور اس عظیم کام کو نبھانے کی ذمہ داری کن صحابی کو عطا کی گئی؟ مشہور قاری قرآن دور رسالت مآب سے ہی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہمایوں سے ہی جو مشہور قاری قرآن تھے، جن کا نام تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے چنا گیا، منتخب فرمایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ وحی کتابت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو اس کو لکھنے کا اہتمام حضرت زید بن ثابت فرمایا کرتے تھے۔ کتابت کہتے ہیں تحریر کرنا، لکھنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراءتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قراءت پر متحد کر دیا۔ تو یہاں تک تھا جی ہمارا باب اول میں سے اس کی آگے جو جز ہے وہ با، یعنی تعارف قرآن مجید، جمع و تدوین اور حفاظت۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اسی سبق کی تمام تر مشقوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ثواب کے حصول کی نیت سے دوستوں کو اس کار خیر میں شریک کریں تاکہ یہ خیر کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔